نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور قرآن حکیم سے تعلق بہتر ہوگا، مضبوط ہو رہا ہوگا، اور مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا حصہ اول آن لائن کورس سے آپ یقیناً فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے آج ہماری کلاس نمبر 40 ہے، کلاس نمبر 40۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ ہود آیات 64 سے 68 اور پھر سورۃ الشعراء آیات 141 سے 150 کا مطالعہ کریں گے۔ آیات تھوڑی زیادہ ہیں لیکن مختصر آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیات 64 سے 68 اور شعراء کی آیات 141 سے 150 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ صفحات ہیں 124 اور 126، پیج نمبر 124 126 انشاءاللہ تعالی۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے کیا معجزہ عطا کیا گیا؟ نمبر 2، قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزے کے ساتھ کیا کیا؟ اور نمبر 3، قوم سمود پر اللہ کا کیا عذاب آیا، کس طرح ان کو ہلاک کیا گیا؟ یہ تمام تفصیل انشاءاللہ ہماری گفتگو میں آئے گی۔ ساتھ ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے سورہ شعراء میں تو قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ان کا بھی ذکر سامنے آئے گا۔ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیات 64 اور 65 اس وقت اسکرین پر ہمارے سامنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ اس کو اب ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا، لہذا تم اسے چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ تمہیں جلد ہی عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ فَقَالَ، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، پھر عذاب آ پکڑے گا۔ ذَلِكَ وَعْدٌ، یہ ایسا وعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹا نہ ہوگا۔ اگلی آیات سورہ ہود کی آیات 66 تا 68۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، یومئذ پڑھیے گا اس کو، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ ماشاءاللہ۔ اب اس مقام کو ترجمے کے ساتھ، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معہ، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں نجات عطا فرمائی، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات عطا فرمائی۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب ہی بہت قوت والا، بہت غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا ان گھروں میں کبھی وہ بسے ہی نہ تھے۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ، بے شک قوم ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ، آگاہ ہو جاؤ،
قوم ثمود کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اگلا مقام سورہ شعراء کی مختصر آیات ہیں، آیات 141 تا 150۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ماشاء اللہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ماشاء اللہ۔ اس کو اب ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام نے فرمایا الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین، امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم میں ہے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم ان چیزوں میں بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے جو یہاں دنیا میں ہیں؟ فی جنات وعیون، یعنی باغات و چشموں میں، وزروع ونخل، اور کھیتوں اور کھجوروں میں، طلعها حضیم، جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اتراتے ہوئے گھر بناتے ہو۔ فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ آج آیات کی تعداد تھوڑی زیادہ ہے تو تشریح تھوڑی سی زیادہ ہوگی انشاءاللہ، کوشش کرتے ہیں کہ آج متعین وقت میں اس کو مکمل کریں۔ اب آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 64 ہے، 64، اور قصہ صالح علیہ السلام کا جاری۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہذا تم اسے چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور تم اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں جلد ہی عذاب آ پکڑے گا۔ قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے عطا کیا گیا معجزہ۔ قوم سمود کا معجزہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تھی۔ یہ اونٹنی ان کے لیے وبال جان بن گئی، بہت بڑی تھی نا، پہاڑ کو پھاڑ کر اللہ نے اس کو نکالا تھا۔ جتنا پانی ان کے تمام جانور پیتے تھے اتنا وہ اونٹنی اکیلے ہی پی جاتی تھی، اور ان کے ہاں پانی کی قلت بھی تھی، اور جتنا سب جانور کھاتے تھے اتنا وہ اونٹنی اکیلی کھا جاتی تھی۔ مانگا تھا نا معجزہ، اب لو ہی آ گیا معجزہ اللہ کی طرف سے۔ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی، ایک دن یہ پانی، ان کے اپنے سارے جانور پانی پیتے۔ اس قدر بڑی اونٹنی معجزے کے طور پر اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو نصیحت، اونٹنی اللہ کی ایک نشانی ہے، بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی، اونٹنی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ قوم سے فرمایا اس اونٹنی کو چھوڑ دو تاکہ وہ زمین میں چرے پھرے، اور انہیں ڈرایا کہ اس اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچانا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ بات تو پہلے بھی آئی ہے، آئندہ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اگلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 65، فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، پھر عذاب آ پکڑے گا، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ قوم سمود کا اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزے کے ساتھ معاملہ، اونٹنی کی ٹانگیں کونچیں کاٹ ڈالی گئیں، یہ لفظ پہلے بھی ہم نے استعمال کیا تھا، اور اسے ہلاک کر دیا۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ اس اونٹنی کو ان لوگوں نے ہلاک کر دیا۔ ہوا کس طرح؟ علمی بات، قوم سمود کے شخص مصدع بن محرج نے گھات لگا کر اسے تیر مار کر زخمی کیا، اور ایک اور بدبخت شخص قدار بن سالف نے
اونٹنی کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور ہلاک کر دیا۔ اونٹنی کے بچے نے اونٹنی کی چیخ سن کر 3 چیخیں ماریں اور بھاگ کر معجزانہ طور پر پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ تو ایک شخص نے تیر مار کر اس اونٹنی کو زخمی کیا اور ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور ہلاک کر دیا، اور اونٹنی کا بچہ چیخ مار کر وہ پہاڑ میں معجزانہ طور پر غائب ہو گیا۔ یہ مفسرین نے بہترین تفصیل سے بیان فرمائی۔ قوم سمود کو عذاب سے پہلے دی گئی مہلت، قوم سمود کو 3 دن کی مہلت دی گئی، یعنی پھر ان پر عذاب آ جائے گا۔ علمی بات، جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن بعد عذاب کی وعید سنائی، وعید کہتے ہیں ڈراوے کو، وارننگ کو، جب انہیں 3 دن بعد عذاب کی وعید سنائی تو بد نصیب قوم نے سن کر بھی توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے یہ فیصلہ کیا کہ صالح علیہ السلام ہی کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ معاذ اللہ، بجائے اس کے کہ اللہ کا خوف کریں، پیغمبر کو ہی معاذ اللہ شہید کرنے کا انہوں نے ناپاک ارادہ کیا۔ کیونکہ اگر صالح علیہ السلام سچے ہیں اور ہم پر عذاب آنا ہی ہے تو ہم اپنے سے پہلے ان کا کام تمام کیوں نہ کریں، اور اگر جھوٹے ہیں تو اپنے جھوٹ کا خمیازہ بھگتیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس قوم نے برا ارادہ کرنا چاہا صالح علیہ السلام کے خلاف۔ اب اللہ کا عذاب آئے اس قوم پر۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 66، فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز۔ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب کا آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں نجات عطا فرمائی اپنی رحمت سے، اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات عطا فرمائی، بے شک آپ کا رب ہی بہت قوت والا بہت غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو 2 چیزوں سے بچا لیا، نمبر 1 اس عذاب سے جو قوم سمود پر آیا، اور نمبر 2 قیامت کی رسوائی سے۔ ایمان والوں کو اللہ محفوظ رکھتا ہے تو اس عذاب سے جو قوم سمود پر آنے والا تھا اس سے بچایا گیا، اور قیامت کی رسوائی سے بھی اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات یہاں پر بیان ہوئی، القوی، العزیز، بہت قیمتی۔ القوی کے معنی طاقت رکھنے والا، اور العزیز کے معنی ہے زبردست یعنی غالب رہنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی 2 صفات زبردست ہے، طاقت رکھنے والا ہے القوی، اور غالب رہنے والا ہے العزیز۔ عملی پہلو، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان 2 صفات کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نہایت قوت والا ہے، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ غالب بھی ہے، نہ تو کوئی اللہ کی پکڑ سے نکل کر بھاگ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو جب اللہ اپنا فیصلہ لائے گا عذاب کا تو کوئی ٹال نہیں سکے گا، کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو القوی، العزیز، اللہ کی 2 بڑی اہم صفات کا ذکر آیا۔ اگلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 67 وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ یہ آیت نمبر 67 ہے سورہ ہود کی۔ قوم سمود پر اللہ کا عذاب چنگھاڑ یعنی زوردار چیخ سے ہلاک کر دیے گئے، ہولناک چیخ ان پر مسلط کی گئی اور یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ علمی بات، حضرت صالح علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے متفقہ فیصلے کے ماتحت قوم سمود کے کچھ لوگ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر قتل کے ارادے سے گئے معاذ اللہ، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے ہی میں ان پر پتھر برسا کر ہلاک کر کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ رسول تو اللہ کے ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جو اس قتل کے ارادے سے نکلے معاذ اللہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے راستے میں پتھر برسا کر ہلاک کر کے عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 68 ہے کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ، گویا ان گھروں میں کبھی وہ بسے ہی نہ تھے، آگاہ ہو جاؤ بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، آگاہ ہو جاؤ قوم سمود کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ یہ آیت نمبر 68 ہو گئی۔ قوم سمود کا عذاب کے بعد حال، ایسے مٹ گئے جیسے کبھی زمین پر بسے ہی نہ تھے، بالکل اللہ تعالیٰ نے بے نام و نشان ان کو کر دیا اور مٹا کر ختم کر ڈالا، ہلاک کر ڈالا۔ کفر کا لفظ آیا ہے کیونکہ یہاں پہ ذکر تھا نا کہ انہوں نے کفر کیا، حضرت
صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ تو کفر کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی ہے حق کو چھپانا اور اس کا انکار کرنا۔ کفر کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ لٹرل میننگ، ڈکشنری میں اگر میننگ دیکھیں عربی کے تو حق کو چھپانا اور اس کا انکار کرنا۔ اور اصطلاحی مفہوم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا اور مسلمات دین مثلا ارکان اسلام، قرآن و حدیث وغیرہ کا انکار کرنا۔ تو اللہ کا انکار، رسول پاک علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کرنا، دین کی اگریڈ اپون باتیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کے اور احکامات، احادیث کے احکامات، کوئی ان کو ماننے سے انکار کر دے تو وہ کافر ہوگا دینی مفہوم کے اعتبار سے۔ یہ بات پہلے بھی ہم نے غالباً سمجھی تھی۔ اب سورہ شعراء کی آیات ہیں، مختصر آیات صالح علیہ السلام کے تذکرے کے تعلق سے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 141، کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس قوم کا تعارف تو پہلے آ چکا ہے۔ قوم ثمود کا جھٹلانا، حضرت صالح علیہ السلام کو ایک پیغمبر کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی، کیونکہ سب کی دعوت ایک ہی تھی، یعنی ایک اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو کوئی ایک رسول کو جھٹلائے تو وہ سبھی کو جھٹلا رہا ہے، معاذ اللہ۔ اگلی ہے سورہ شعراء آیت نمبر 142، 142، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان سے ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ برادری کے فرد کیوں کہا جاتا ہے رسولوں کو؟ یہ بات تو یاد ہوگی نا آپ کو ماشاءاللہ۔ اب تو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ برادری کا فرد کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اپنی قوم ہی کے فرد ہوتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قوم سے فرمان، اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ یہ بنیادی دعوت تمام پیغمبروں کی رہی۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے بھی یہی کہا۔ اگلی آیت ہے سورہ شعراء آیت نمبر 143، 143، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ یاد آ گیا؟ نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا، ہود علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا۔ سورہ شعراء میں ہر رسول نے کیا کہا؟ میں امانت دار رسول ہوں۔ تو صالح علیہ السلام نے بھی قوم سے مزید فرمایا میں تمہاری طرف امانت دار رسول، اور امانت سے مراد اللہ کے ہر پیغام کو انہوں نے پہنچا دیا۔ سورہ شعراء کی اگلی آیت 144، فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ الفاظ کئی مرتبہ آئے ہیں، ماشاءاللہ یاد آ گئے سورہ شعراء میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قوم سے مزید فرمان کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ پیغمبر کی اطاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو سکے گی۔ یہ نکتے کئی مرتبہ پہلے آ چکے ہیں، بھئی ایسا ہی ہے نا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا۔ اگلی آیت ہے سورہ شعراء کی آیت 145، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم میں ہے۔ اللہ کا ذمہ کرم، اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا، وہی اجر عطا فرمائے گا۔ صالح علیہ السلام کا قوم سے مزید فرمان، میں اپنی اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ یاد آ گیا نا؟ یہ بات بھی کئی مرتبہ آ چکی۔ نکتہ کیا ہے؟ ہمیں دین کی دعوت پیش کرنی ہے لوگوں کے سامنے، دین کی تبلیغ کا کام کرنا ہے، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے، دنیا والوں سے کچھ نہیں مانگنا۔ کس سے اجر ملے گا؟ اللہ سے، اسی سے توقع رکھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ہے سورہ شعراء آیت نمبر 146، اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم ان چیزوں میں بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے جو یہاں دنیا میں ہے؟ مراد ہے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تو نہیں، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے، یہ بات آ رہی ہے۔ دنیا کی نعمتیں یہ عارضی ہیں اور امتحان کے لیے ہیں۔ ہماری زندگی بھی عارضی ہے اور یہ دنیا بھی عارضی ہے۔ جو کچھ یہاں پر اللہ کی طرف سے عطا ہو وہ نعمتیں ہیں اس کی، وہ امتحان کے لیے۔ آیا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی بندگی کرتے ہیں کہ نہیں؟ آخرت کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارا امتحان اس دنیا کی عارضی زندگی میں ہے۔ سورہ شعراء آیت 147، فی جنات وعیون، یعنی باغات اور چشموں میں جو نعمتیں اس قوم کو عطا ہوئی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ قوم سمود کو اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی نعمتیں، باغات بھی عطا ہوئے اور چشمے بھی عطا ہوئے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اگلی آیت سورہ شعراء آیت 148، 148، وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَضِيمٌ، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، اور نعمتوں کا ذکر آیا۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی مزید نعمتیں، کھیت اور عمدہ کھجور، ان کے جو خوشے ہوتے وہ بڑے نرم و نازک ہوا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک درخت پر ایک ایک جو گچھا ہوتا ہے نا، اس میں 30 40 کلو تک کھجور لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں اس قوم کو خوب عطا ہوئی۔ اگلی ہے سورہ شعراء آیت نمبر 149، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ،
اور تم پہاڑوں کو تراش کر اتراتے ہوئے گھر بناتے ہو، بڑی تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں لیکن تم اتراتے ہو۔ قوم کو فرما رہے قوم سمود کو صالح علیہ السلام فرما رہے قوم سمود کو اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی مزید نعمتیں، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کی صلاحیت، یہ بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو باغات ملے، چشمے ملے، کھجوریں ملی، سب کچھ ملا، محلات بنا رہو، سب کچھ، تو اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، مگر یہ قوم نافرمانیوں میں پڑی رہی۔ چنانچہ لکھا ہے آگے، قوم سمود کا غرور اپنی صلاحیت اور ہنر پر ان کو غرور تھا، اپنے آپ کو وہ تکبر میں مبتلا کیے ہوئے تھے اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتے تھے۔ عملی پہلو ہمارے لیے کیا ہے سمجھنے کو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر غرور، گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، انہیں اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ نعمت عطا فرمائی اس کا احسان مانیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی اطاعت میں استعمال کریں، تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، نعمتوں کو ضائع نہ کریں، نعمتوں کے وجہ سے ناشکری کا رویہ اختیار نہ کریں۔ یہ سب کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج کی آخری آیت ہے آج کے لیسن کی، سورہ شعراء کی آیت نمبر 150، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ آیت پہلے بھی آئی تھی، دوبارہ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ آخری بات، نعمتوں کی یاد دہانی کروانے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قوم کو سمجھانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ کا خوف رکھو، ناشکری نہ کرو، اور پیغمبر فرما رہے ہیں صالح علیہ السلام میری اطاعت کرو۔ آسان سبق ہے نا ماشاءاللہ، ہیں تو قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، ثواب بھی مل رہا ہے، لیکن قصہ پہلے سمجھا اور بار بار ان باتوں کو دہرایا گیا تو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ امید ہے آپ سلسلے وار مطالعہ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں اور کوئز بھی اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔